اللہ اکبر. چیلم کا دن جلوس سے ہو کے آپ کا آنا ایک تو پہنچنا ہی معجزہ، اور پھر لگ ہی نہیں رہا کہ تھکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی ایسے ہی ہمیشہ رہیے. اگر آپ نے ظاہر کیا ہم تک گئے ہیں اور یہ ہو گیا تو اس کے معنی آپ کو فرحت پہ قدرت نہیں ہے. تو بھائی ماتم جو ہے وہ قوت و شجاعت پہ قدرت کا اظہار ہے. بہت سے لوگوں کو ماتم کرنے پہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے. دل چاہتا ہے کہ کریں، قدرت نہیں ہے. بہت ارے بھائی بڑے مظلوم مارے گئے، ارے غضب ہو گیا، ارے بھائی کیا ہوا اور یہ ہوا، اور چلو بھائی چلو عشرہ مناؤ. ماتم پہ قدرت نہیں ہے. ماتم پر قدرت اللہ نے آپ کو دی ہے. تو قادر تو آپ بھی، قادر آپ بھی، صرف جیلانی صاحب تھوڑی قادر ہیں، آپ بھی قادر ہیں. کچھ چیزوں پر آپ قادر ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ قادر ہیں. رونے پر ہر ایک قادر نہیں ہے، آپ قادر ہیں. اور ایک امریکن اسکالر آیا پی ایچ ڈی کرنے کراچی یونیورسٹی میں، تو جیمز شوبل، تو وہ وہیں رضویہ میں میرے گھر کے پاس ٹھہرا، وہیں اس نے فلیٹ کرائے پہ لیا، تو روز آ جاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے اپنی تھیسس میں جو کہ امام حسین کی عزاداری پہ پی ایچ ڈی کا میں نے لکھا، اس میں سب سے کمال چیز جو ہے، جو مجھے حیرت انگیز لگتی ہے، اور اس پہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اس پہ ہم نے پورا چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور اس پہ ہم اور سمجھنا چاہتے ہیں. کہنا ہے سب سے میرے لیے جو سب سے حیرت انگیز چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں اور ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، اور ایک گھنٹے میں کوئی پون گھنٹے تو ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اچانک 15 منٹ میں روتے چلے جاتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. دونوں چیزیں اکٹھا لے کر بیٹھے ہیں. اتنے ٹائم یہ کریں گے اور اتنے ٹائم کا. دنیا کی مشکل ترین یہ ایک ایسی مہم ہے کہ کوئی قوم نہیں کر سکتی کہ ابھی ہنس رہے تھے اچانک رونے. دیکھا اس امریکن کو، نہیں پتا یہ قدرت ہے، یہ صرف آپ کو دی گئی ہے، کسی قوم کو نہیں. ایک ہی بیان سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور بیان بدلا اور رونے لگے، آوازیں بلند ہو گئیں، آنسو آنے لگے. تو اس نے پوچھا یہ اختیاری ہے یا بے اختیاری؟ اب جو میں نے اسے بولا وہ تو اس نے لکھا ہے، ورجینیا یونیورسٹی سے کتاب چھپی ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا اس کا نام. یہ اب وہ اس وقت جب آیا تھا تو 22 سال کا لڑکا تھا جب یہاں پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا. اب وہ ورجینیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دنیا میں اس کی کتاب مشہور ہو گئی. اب بیچارہ یہاں جب کالے کپڑے پہنے، کرتا پہنے، نمائش پہ جلوس میں، امریکن ایجنٹ ہے، امریکن ایجنٹ. مولا پہ اس نے کتاب لکھی، وہ ورجینیا یونیورسٹی کا پروفیسر ہو گیا. آپ اسی میں لگے رہیے، ایجنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ہوگا ایجنٹ، ہم سے کیا مطلب. مولا پہ کام کیا اس نے. مجلس میں آتا تھا، عاشور کے دن، چیلم کے دن، میں نے اسے دیکھا ننگے پیر جلوس میں آتا. اب دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کسی کے
دل کا حال جاننا بھی قدرت ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے کسی پہ الزام لگا دینا. یہ بہت بڑا اسلام میں پھڈا رکھا ہوا ہے اس کے لیے. اور صحیح بخاری میں ہے، خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی اور رسول اللہ کی کنیز ہیں ام ایمن، ان کی شادی ہوئی زید بن حارثہ سے، تو بیٹا پیدا ہوا اسامہ بن زید. رسول اللہ کے لے پالک تھے، خادم تھے، اس زمانے میں نوجوان تھے، خیبر میں لڑ رہے تھے، بھگدڑ مچی ہوئی تھی یہودیوں میں. مولا تو خیبر کا در اکھاڑ ہی چکے تھے، شکست ہو ہی چکی تھی، مرحب کو مار چکے تھے. یہودی بھاگ رہے تھے، ایک بھاگتا ہوا یہودی سامنے سے آ رہا تھا، اسامہ نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے. اس نے گھبرا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انہوں نے گردن اڑا دی، اس کی گردن اڑا دی. رسول اللہ کو پتہ چلا، بلایا، کہا بھائی جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تم نے اسے کیوں مارا؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. کہا تم اس کے دل میں بیٹھے تھے؟ تم اس کے دل میں بیٹھے تھے؟ تو کسی کے دل کا کیسے آپ پتہ لگائیں گے؟ کیسے پتہ لگائیں گے؟ اگر پتہ لگانا ہوتا تو اصحاب رسول اپنے میں سے چھانٹ کے الگ کر دیتے، اتنے منافق ہیں اتنے مومن ہیں. اس لیے اللہ کو سورہ منافقون بھیجنا پڑا. یہ پہچان ہے، یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے. اگر خود اتنی قدرت ہوتی تو اعلان کر دیتے کہ ہم پہچانتے ہیں یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے. تو آپ کے پاس اس کی قدرت نہیں ہے کہ دل میں کیا ہے. تو ابو ذر سے پوچھا گیا کہ بھئی اتنا مجمع مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا ہے، تم کیسے پتہ لگاتے ہو اس میں منافق کون اور مومن کون؟ کہا ہم جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں علی کی فضیلتیں پڑھنے لگتے ہیں، جن کے چہرے اتر جاتے ہیں ہم یہ منافق ہے، جن کا چہرہ کر جاتا. دیکھا آپ نے، محبت علی میں قدرت ہے. محبت علی ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے. آپ کہیں گے کتنی قدرت، کتنی قدرت؟ ارے اتنی قدرت کہ اللہ نے کہا رائی کے دانے کے برابر علی کی محبت دل میں ہوگی تو جہنم میں نہیں جائے. قدرت دیکھی؟ یہ ہے محبت علی کی قدرت. تو اسامہ کو جب رسول اللہ نے ڈانٹا کہ تمہیں دل کا حال کیا معلوم، تو انہوں نے کہا آج کے بعد اب میں میدان جنگ میں نہیں جاؤں گا. پھر نہیں گئے، پھر کوئی جہاد نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ غیرت دار ہونا بھی بہت ضروری ہے. غیرت دار ہونا. آیت اللہ بہت بڑے عالم، اپنے دور کے فتویٰ دینے والے. دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا قبلہ، عورت مر گئی. کیسے مر گئی؟ ولادت ہونے والی تھی، پیٹ میں بچہ تھا، مر گئی. دفن کر دو، دفن کر دو. جنازہ چلا، راستے میں کوئی چاند سا چہرہ آیا، امامہ باندھے ہوئے. کہا جنازہ واپس کرو. کیوں؟ بچہ زندہ ہے، پہلے بچہ نکالو پھر اسے دفن کرو. وہاں خبر پہنچی، آپ نے تو کہا تھا دفن کر دو. وہ کوئی صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شکم چاک کر کے بچہ نکال لو پھر عورت کو دفن کر دو. تو لکھ کے دروازے پہ لگایا آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا.
ارے فتوے پہ قدرت ضروری ہے، جس کو فقہ پہ قدرت نہ ہو وہ منہ کیوں کھولتا ہے؟ اسامہ کا انتقال ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کا۔ امام حسین کو پتہ چلا کہ آخری وقت ہے، پہنچے، چونکہ گھر کی کنیز کے بیٹے تھے، اور کنیز بھی ام ایمن جناب فاطمہ کی کنیز تھی۔ اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں نجابت، اسے کہتے ہیں شرافت، اسے کہتے ہیں قدرت، یہ سب حسین میں موجود۔ رونے لگے اسامہ۔ امام حسین نے کہا روتے کیوں؟ ہم تو ہیں۔ کا قرضہ بہت ہو گیا، کہاں ہم ادا کریں گے؟ امام حسین نے کہا ہم، دم نکل گیا، مر گئے، دفن ہو گئے۔ صرف امام حسین کی ضمانت پہ موت آسان ہو گئی۔ اے صحابی رسول، حسین کی ضمانت پہ مرتا ہے، ہم محبت حسین پہ مر جائیں تو بدعت ہے۔ یہ بھی کرامت ہے۔ تو یہ سب کرامتیں ہیں، بس کوشش کریں کہ زیادہ کوشش یہ کرے امت کہ اہل بیت کو سمجھے۔ اللہ پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے اللہ کو سمجھنے لگے، الجھتے جائیں گے۔ یہ 1400 سال کا الجھا معاملہ ہے۔ اگر سلجھانا ہے تو علی کو سمجھنا شروع کرو، کل خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ باتیں بھی سمجھنے کی قدرت آپ ہی کو ہے، ہر ایک سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تو جناب علی یہ ہے، غدیر پر تھے، غدیر کے بعد 52 من۔ فرمایا رسول خدا نے، اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں جو جبریل نے مجھے تعلیم کی، بتائے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو، یا رازق المعقلین و یا راحم المساکین و اسمع السامعین و ابصار الناظرین ارحم الراحمین ارحمنی ارزقنی۔ جو پڑھے اس کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے۔ بھئی رسول نے علی کو دیا ہے، دعا یاد کر لیجئے، لکھ کے پرچے پہ رکھ لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے، پڑھتے رہیے۔ بھائی تو اگر ایسے آپ کو کیسے پتہ چلتا اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ علی بتائیں گے، مانگے تو ساری امت چلی جا رہی، سب کو مل تھوڑی رہا ہے، طریقہ تو سیکھو۔ تو یہ دعا لکھ لو، اے قلاشوں کو رزق دینے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اور اے سب سے بہتر طور پر دیکھنے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا کر۔ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو قصیدہ پڑھتے ہیں پہلے، آپ کا کیا کہنا، اور ماشاءاللہ، ارے آپ جیسا رہی، ارے آپ کا کیا کہنا، 2000 روپے چاہیے، ارے لیجئے ابھی لیجئے۔ تو کیسے خوش ہوگا اپنی تعریفیں سن کر؟ لفظ ہوں نبی کے، دہرائے علی نے ہوں، تب جا کے دے گا۔
کب دے گا؟ مانگتے رہیے مانگتے رہیے مانگتے رہیے. اور 53ویں فضیلت، اللہ دنیا کو فنا نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے قیام کرے جو ہم سے بغض رکھنے والے کو قتل کر دے گا. جزیہ قبول نہیں کرے گا، صلیب اور بتوں کو توڑ دے گا، جنگ بندی کرے گا، لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائے گا. اب اس دعا کی بھی ضرورت نہ رہی. جب تک مہدی نہ آئے یہ دعا پڑھتے رہو، مہدی آ جائیں اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ مزے کی باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور کم از کم ہمارے چاہنے والے اور دوستوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. جیسے ہی مہدی ظہور کریں گے دنیا کا ہر اسلحہ، پھلجڑی، انار، پٹ 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 پڑاکے بن گئے، بندوقیں پھٹ گئیں، ٹینک اڑ گئے، سب غائب، اسلحہ دنیا سے غائب. اور جیسے ہی اسلحہ غائب ہوا دنیا کے ہر علم کی کتاب نابود ہو جائے گی، جل کے خاک ہو جائے گی. ہر کتاب جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی، سمندر میں غرق ہو جائے گی. اب اگر مہدی نے کہا ہاں تمہارا مقدمہ یہ، میرا فیصلہ ہے، اسے قتل کر دو، اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، اس کو اتنے لاکھ روپے دے دو، اس کو قید میں ڈال دو. اب وہ چلایا نہیں نہیں فقہ میں تو ایسے لکھا ہے. 40 کوڑے لگیں گے، کتاب کی فقہ ختم. اب جو ہم کہیں گے وہ فقہ ہے. کوئی فتویٰ وتوا نہیں چلے گا، کوئی فقہ، کوئی شریعت، کوئی علم کلام، کوئی تاریخ کا قصہ، کچھ نہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں یہی تفسیر ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے. ہم ہیں نا، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی آیت ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حدیث ہے. کیا مزہ آئے گا. لوگوں کو پچھلی کتابیں یاد آئیں گی، بخاری یاد آئے گی، مسلم. تو بھائی اس لیے یہ ذوق جو بنوایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو امام کے سامنے کہہ دو، امام کہیں کیا بات ہے ایسے یہ کام کر لو، تو آپ کہیں نہیں بخاری میں تو ایسے لکھ. اللہ اکبر. امام کے سامنے انہی باتوں پہ بار بار سزائیں ملیں گی، سزائیں بھی انوکھی ہوں گی اور جرم بھی انوکھے ہوں گے. تو ظہور پڑھیے تو لوگوں کو بلائیں گے. مال چاہیے؟ آج تک تو دنیا میں مہدی سے پہلے کسی نے اعلان نہیں کیا آؤ مال لے جاؤ. پہلی بار تو دنیا میں یہ ہوگا. کہیں آپ نے سنا ہے کسی نبی نے کہا 1,24,000 آؤ مال لے جاؤ؟ بلکہ ہر نبی نے کہا مال سے بیزار رہو. پہلا انسان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو یہ نہیں کہے گا مال سے بیزار رہو، دنیا سے آؤ کتنا چاہیے، ارے تھک جائیں گے اٹھا اٹھا کے. لیکن جو محبت والے ہوں گے کہیں گے اب کیا مال چاہیے، ہماری دولت آپ ہیں. اور مال کے لیے بلائے گا اور مساوات کے ساتھ تقسیم کرے گا، برابری پر، کم اور زیادہ نہیں، اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے گا. اور 54ویں فضیلت یہ ہے، مولا فرماتے میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی بنی امیہ خدا ان سب پر لعنت کرے. رسول خدا فرما رہے ہیں
کہ اے علی بنو امیہ خدا ان سب پر لعنت کرے، ان قریب تم پر لعنت کریں گے۔ رسول اللہ نے پہلے لعنت کر دی، وہ کریں گے، اور ان کی ہر لعنت کے عوض ایک فرشتہ ان کی جانب 1000 لعنتیں پلٹائے گا۔ ایک لعنت کے جواب میں 1000 لعنتیں، لعنت لعنت، اور فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر سے لعنت چلے گی، علی کی طرف سے فرشتہ چلے گا، اور وہ لعنت جو آ رہی ہوگی راستے میں اس کو واپس کر دے گا اور پلٹائے گا، اور جب قیام کریں گے تو وہ ان پر 40 سال تک لعنت کریں گے۔ 40 سال۔ ارے آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا، رسول اللہ نے کر دیا، اب آپ کی کیا؟ زندہ جاوید ہے ان کی لعنت، کرتے رہیے، کر چکے رسول اللہ۔ آپ کیا ہلکی سمجھ رہے ہیں؟ وہ زندہ ہے لعنت رسول اللہ کی، جو لفظ نکلا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایسے ہوا میں معلق ہے۔ ایسی لعنت معجزہ تو ہو کہ بنی امیہ نیست و نابود ہو گئے، کہیں نہیں پائے جاتے، اور ہاشمی دیکھیے کتنی بیٹھے ہوئے۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی دعوے دار ہو کہ صاحب ہم یزید کی اولاد، آج تک اخبار میں نہیں آیا، ان کے ابا کے بارے میں بھی نہیں آیا، اور دادا کے بارے میں بھی نہیں آیا۔ کسی سے تو کہیں سے تو کوئی شاخ نکل آتی، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ رسول اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور رسول اللہ سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر کے معنی ہے تبرہ، تبرہ کے معنی ہے لعنت۔ اچھا آپ کیا کریں گے یار؟ بیچ میں کہیں آپ ذرا سے بول دیتے ہیں بڑا کوئی کارنامہ ہے یہ، اب وہ ہیں ہی نہیں تو آپ کر رہے ہیں، ایسا مر آ گئے، قبروں کا پتہ نہیں۔ سنیں گے کہ کیسے ہوتی ہے؟ سنیں گے؟ اچھا تو سنیے۔ علی کے بڑے بھائی تھے عقیل، علی سے 10 برس بڑے جعفر، جعفر سے 10 برس بڑے عقیل، عقیل سے 10 برس بڑے طالب۔ عقیل شام پہنچ گئے، لوگوں نے کہا کیا بھئی یہ معاویہ کے پاس پہنچ گئے؟ کہا نہیں، علی کی سفارت پر گئے تھے، تاکہ صوبہ تھا علی کا، صوبہ علی کا تھا، حکومت میں شامل تھا، جاؤ پتہ لگاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں خبریں دو۔ انہوں نے استقبال کیا، بھئی سفیر کا استقبال تو سبھی کرتے ہیں، آ گئے، ہاں آپ رہیے یہاں رہیے۔ جناب عقیل نے قیام کیا، آپ تشریف لایا کیجئے ہمارے یہاں، محل میں تشریف لایا کیجئے۔ اچھا کون سا ٹائم ہے؟ آپ جس وقت بھی آئیں کرسی آپ کی خالی رہے گی۔ ایک دن پہنچ گئے، پہنچے تو دیکھا کہ تھیلیاں بٹ رہی ہیں، بھاری بھاری تھیلیاں۔ عقیل نے کہا یہ کس بات پہ بٹ رہی ہیں؟ کہ اس میں سکے بھرے ہوئے ہیں، درہم و دینار، یہ سب کو بٹ رہی ہیں؟ کہاں، کس بات پہ؟ کہ جو علی پہ لعنت کرے اس کو ہم دیتے ہیں، تم کرو تو تمہیں بھی ایک تھیلی درہم و دینار سے بھری دیں گے۔ کبھی تو طریقہ کیا ہے؟ کب ممبر پہ جاتا ہے آدمی اور جا کے کرتا ہے، اترتا ہے اور ایک تھیلی لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہمیں بھی تھیلی چاہیے، ہمیں بھی تھیلی چاہیے۔ عقیل ممبر پہ گئے اور پورے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس پر لعنت ہو، تو بس خدا اسی پہ لعنت کرے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے اس پر لعنت ہو تو خدا بس اسی پر لعنت کرے، اور یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے۔ اب پریشان کہنے گئے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اس نے کر کے یہ تم نے،
ایسی آپ نہیں کر سکتے، یہ عقیل کی قدرت ہے. ابھی دیکھیے قدرت، دیکھیے گا آپ، قدرت جو ہے وہ چھا جاتی ہے، قدرت ختم تھوڑی ہوتی، بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی. اب دیکھیے بڑھ رہی ہے عقیل کی قدرت. ایک تو عقیل، عقل مند، عقیل ترین، اور پھر قدرت. تو سمجھ میں نہیں آیا تم نے یہ اسی کس پہ کیا؟ کہ تجھے تشویش کیوں ہے اور پریشانی کیوں ہے؟ کیا پریشانی؟ کیا تجھے رسول اللہ کی حدیث نہیں معلوم؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب زبان سے لعنت نکل جاتی ہے تو وہیں جاتی ہے جو مستحق ہوتا ہے، جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے اسی پہ جا. 70 برس علی پہ ہوئی، پلٹ پلٹ کے پلٹ. تو عقیل کیا ہم لوگ لعنت کے مستحق ہیں؟ اے کاجل سے ہو بھائی، وہاں پر ہو تو مزہ بھی ہے. تو یہ تو عقیل کو قدرت تھی، ہر ایک کو تو یہ قدرت حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا تو کیا ہم لوگوں کا شجرہ خراب ہے؟ کا ایسا ویسا؟ اچھا تو کچھ بتاؤ. کا شرم نہیں آتی؟ اتنا پورا تمہارا سب یہ حوالی موالی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تم چاہ رہے ہو میں بیان کروں؟ کہ نہیں، یہ سب اپنے لوگ ہیں، یہ سب اپنے لوگ ہیں، باہر نہیں کہیں گے، کوئی پھیلائیں گے نہیں. پر کچھ بتا دو. کہ میں کتنی بار تو بتا چکا ہوں. کہ آج بھی تھوڑا سا بتا دو، آج بھی بتا دو. کہ حمامہ کو جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں، ہم تو نہیں جانتے. کہا اچھا تو نہیں جانتے تو نہیں جانو. تو یہ کہہ کے نالے پہنی اور چل دیے، پھر مڑ کے نہیں دیکھا. نہیں جانتے تو نہیں جانتے. اب ماہر نصاب کو بلایا. عرب میں لوگوں کو شجرے یاد ہوتے تھے. ایک بڑے میاں آئے کانپتے کانپتے، اور ان کو بہت کچھ یاد تھا. کہ نسب نامہ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہ تو یہ بتاؤ کہ ہمارے شجرے میں حمامہ کوئی آتی ہے؟ کہ آتی ہے. کہ تو وہ کون تھی؟ وہ کون تھی؟ تو نصاب کہنے لگا معاف کر دیجئے، جانے دیجئے مجھے. ارے میری زبان نہ کھلوائیں، میری زبان نہ کھلوائیں. کہ نہیں بتا دو. یہ بتاؤ عقیل نے اتنا طنز کر کے کیوں کہا کہ کون تھی جانتے ہو؟ کہ ارے وہ صحیح کہہ گئے، بس اس کے آگے نہ جانیے. کہ کچھ تو بتا دے، تو میرا آدمی. کہ تیری دادی تھی. اب آگے جو کچھ ماہر نصاب نے کہا وہ سب چھوڑ دیجئے. تو بیٹھے تو 54ویں ہو گئی. اب یہ ہے 55ویں فضیلت. رسول خدا نے فرمایا اے علی تمہارے متعلق میری امت کے کئی گروہوں کی آزمائش ہوگی. تو وہ کہیں گے رسول خدا نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر علی کو کس بات کے لیے وسیع مقرر کیا ہے؟ جب چیز ہی نہیں چھوڑی تو وسیع کیا ہے؟ کیا اللہ کے بعد کتاب خدا سب سے افضل شے نہیں تھی؟ رسول خدا علی سے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے نبی مبعوث کیا ہے
اگر تم نے یا علی قرآن نہیں جمع کیا تو یہ تا ابد نہیں جمع ہو پائے گا. بس یہ خصوصیت اللہ نے میرے علاوہ کسی صحابی کو عطا نہیں کی. اللہ کی قدرت تھی قرآن اتارنا اور علی کی قدرت تھی قرآن کو جمع. تو سمجھائیے گا ان صاحب کو جو بڑے قادر بنے ہوئے ہیں، بلکہ عبد القادر بنے ہوئے ہیں، کہ اللہ نے کچھ قدرتیں اپنے لیے مقرر کی اور کچھ قدرتیں علی کے لیے واجب کی. جب تک یہ نہیں مانو گے اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی. آل محمد کو خلق نہیں کیا، کل پڑھ چکا، اس لیے کہ ارادہ ہے. آل محمد خلق اس لیے نہیں ہوئے کہ مٹی سے نہیں بنے، اس شے سے بنے ہیں جو شے اللہ کی اپنی ہے. آپ کہیں گے اللہ کی اپنی کوئی چیز نہیں، اللہ کسی چیز سے نہیں بنا. اور میں اگر ثابت کر دوں، میں جو کہتا ہوں اس کا ثبوت رکھتا ہوں. بھائی تم سب سجدے میں جھک جانا، جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونکوں تو روح تو اپنی ہے. روح تو اس کی اپنی ہے. خود کہا ہے اس نے کہا میں اپنی روح پھونکوں، میں اپنی روح پھونکوں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا، عجیب بات کہہ دی اللہ نے. اب یہ سب حدیثیں ان کا کچھ محکم کچھ متشابہ. اور دیکھیں متشابہ جو ہوتا ہے اس میں نہ الجھیے، نہ الجھیے. اور رسول اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ بھئی اللہ جب آدم میں روح پھونک چکا تو پھر اعلان کیا آدم کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا. اور تو کہہ رہا ہے نہ میرا چہرہ، نہ صورت، نہ ہاتھ، نہ پیر. اپنی صورت پر پیدا کیا. تو آدم مٹی کے ہیں اور مٹی کا چہرہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی صورت پہ بنایا. تو جو مٹی کا باپ ہوگا وہ اپنی صورت پہ پیدا. اور پھر یہ بھی حدیث دے دی کہ بھئی آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، نوح کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، داؤد و یوسف کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے مسائل جو ہیں، فضیلتیں، حدیثیں، آیات کی تفسیر، یہ ہے ایک راہ، اللہ ایک تک پہنچنے کا راستہ. آپ اسی میں مرے جا رہے ہیں، علی کی فضیلتیں، علی کی فضیلتیں، علی. ارے بھائی اللہ نے جو صفات کے نام رکھے تو کہا یہ آل محمد ہے. میں مالک ہوں، میرا نام مالک ہے، میرا نام مالک ہے. سب ان کا صفت جو اللہ کے نام ہے صفات آل محمد ہیں. نام اللہ کے صفت آل محمد. میں قادر ہوں، قدرت یہ دکھاتا. میں خالق ہوں، خلق یہ کرتے ہیں. غفور میں ہوں، بخشیں گے یہ. میری صفات آل محمد ہیں. کل پڑھ چکا نا آل محمد نے کیا کہا؟ ہم ہیں اسماء حسنی، اللہ کے 99 نام گھٹا دیے آپ،
گھٹا دیے اس لیے کہ 9,999 تو قرآن میں ڈھونڈے جا چکے ہیں اور وہ انہوں نے جناب گھٹا کے 99 کر دیے. اب شیعہ بھی مانے سنی بھی مانے اور کتنے نام قرآن میں ایسے ہیں لا کے جو 99 میں نہیں. تو آل محمد نے اپنے کردار سے ان ناموں کو سمجھایا جو امت بھول گئی تھی. امت بھول گئی تھی. ہر اچھا لفظ اللہ نے کہا میرا نام ہے. تو آل محمد نے اپنے صفات سے ثابت کیا میرے ذریعے اللہ کو سمجھو, میرے ذریعے سمجھو. اور اس نے آل محمد کے ذریعے ہی مسلمانوں کو سمجھایا. کیسے؟ میں ہاتھ نہیں رکھتا, میں پیر نہیں رکھتا, میں چہرہ نہیں رکھتا, میں آنکھ نہیں رکھتا. نہیں رکھتا نا, یہ تو شرک ہو جائے گا. اور پھر کہا میں اپنے ہاتھ سے آدم کو بنا رہا تھا. نہیں رکھتا اور بنا رہا تھا. تو اب یہاں الجھ جائے آدمی, بات میں تضاد ہو گیا. ایک طرف کہتا ہاتھ نہیں رکھتا, پھر کہہ رہا آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. دو باتیں کیسے چلیں گی؟ اس لیے طے کرنا پڑے گا. اس کی صفت آل محمد ہے, وہ ہاتھ نہیں رکھتا, بنایا علی نے. بنایا علی. کوثر کے جام اللہ نے کہا میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. رسول اللہ نے کہا علی پلائیں گے. دیکھیے جہاں اللہ کے لیے کسی اعضا کا تصور آیا, کسی اعضا, فوراً نبی نے کہا یہ علی ہے. ارے کیسے امت سمجھتی کہ اللہ کا ہاتھ قرآن میں, اللہ کی آنکھ قرآن میں, اللہ کا چہرہ قرآن, وجہ اللہ, ید اللہ, عین اللہ. رسول اللہ نے کہا یہ سب علی ہے. سب علی, سب ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ دیکھیے نا یہ کمزور سی دلیل ہے, بھئی کمزور تھوڑی. ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ آج تک تو میں نے سنا نہیں کہ کسی صحابی کو ید اللہ کہا گیا ہو, کسی کو عین اللہ کہا گیا ہو, کسی کو وجہ اللہ کہا گیا ہو. کرم اللہ وجہ, اللہ والا چہرہ, کسی کو نہیں کہا گیا سوا علی کے. اللہ کا چہرہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں, اللہ کے ہاتھ, اللہ کی پنڈلیاں, اللہ کے پہلو, جنب اللہ, جو کچھ اللہ کے اعضا قرآن میں سب علی, سب علی, سب علی. ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دو باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. میں ہاتھ نہیں رکھتا مگر ہاتھ ہے, میں آنکھ نہیں رکھتا مگر آنکھ ہے. جب تک علی بیچ میں نہ آئے اللہ سمجھ میں نہیں آئے. بجناب ہو گئی تقریب اور عشرے کو آپ نے کامل کیا اور ایک بہت بڑا اجر عظیم کہ کافی چیزیں آپ کے پاس دلیلیں آ گئیں. ایک بات سے 1000 باتیں نکلتی ہیں. یہ فضیلت علی کا کمال ہے. یہ جتنی فضیلتیں آپ یاد کر رہے ہیں اس سے خود آپ کو بہت کچھ ملے گا. اگر کوئی کمزور عقیدے کا, جس کو عقیدے پر قدرت نہیں حاصل, چونکہ آپ کو اپنے عقیدے پہ قدرت حاصل ہے, تو آپ سمجھا دیں آپ کا اپنا جسم ہے, اس کی ہر چیز پہ آپ کو قدرت حاصل ہے. آپ کو قدرت حاصل, جب چاہیں سو جائیں, جب چاہیں اٹھ جائیں. اپنی نیند پہ قدرت ہے. جسے چاہے دیکھیں اور جس کی طرف سے منہ موڑ لیں, دیکھنے پہ قدرت حاصل. جس کی چاہے آواز سنیں اور جس کی چاہے کانوں میٹ کے بند کر دیں ٹی وی, نہیں سنتے. آپ کو اپنی سماعت پہ قدرت حاصل ہے.
جس کے بارے میں چاہے قصیدہ کہیں اور جس کے بارے میں چاہے لعنت کہیں، آپ کو اپنی آواز پہ قدرت حاصل ہے۔ ارے یہ ہاتھ جائے جہاں اٹھے، سینے پہ اٹھ جائیں، آپ کو قدرت ہے ان ہاتھوں پہ، آپ کو اپنے پیروں پہ قدرت ہے، چاہے تو شراب خانے جائیں، چاہے تو امام باڑے آئیں، قدرت تو ہے نا۔ تو اختیار تو سارے آپ کے پاس ہیں، اتنے اختیار ہونے پر یہ قدرت ہے آپ کی کہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، علی کی طرف۔ یہی قدرت ہے۔ ہاں یہ کہہ لیجئے یہ چھوٹی موٹی قدرت ہے، اور بڑی بڑی قدرتیں اہل بیت کے پاس ہیں، اور اس میں اللہ اور اہل بیت مساوی ہیں، برابر برابر ہیں، کچھ اس کے پاس قدرت، کچھ اس کے پاس۔ اور پھر اسی قدرت کو آخر میں سمیٹ کے آپ کو بتا دوں، لب لباب یعنی جو جس ہوتا ہے کسی چیز کا، پھول سے عرق نکالا، 2 کروڑ پھولوں سے کھینچا گلاب کے، تو اتنی سی شیشی میں آیا۔ تو یہ 10 اشروں کی گفتگو کروڑوں لفظوں میں سے ایک چیز کھینچی، اور قرآن میں اللہ نے کہا اے میرے حبیب، یہ کافر اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں سوئی کے ناکے سے اونٹ نکال دوں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ لو ساری قدرت کا پول یہاں کھل گیا۔ قرآن کی آیت بھی نہیں اس نے پڑھی، وہ قادر صاحب جو ہیں، وہ آپ کے قادر صاحب، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ سوئی کا ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی، سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ قائم کا بیٹا ہے علی، اس سے میں کہتا ہوں بھیا یہ اتنا سا تاگا مجھے نہیں نظر آ رہا، وہ 2 منٹ میں یوں کیا، آنکھوں کے لیے روشنی چاہیے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سوئی کا ناکا نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ اور عرب کہیں اس میں سے اونٹ گزر جائے، ایسے توحید کون سمجھائے گا آپ کو؟ تو کیا ہے اس کا جواب؟ معاملہ تو پھنس گیا نا، اس لیے کہ جب اللہ میاں کا معاملہ کوئی پھنس جاتا ہے سب پریشان ہو جاتے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا اللہ میاں کوئی چھوٹے موٹے ڈکٹیٹر ہیں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے بھئی، یہ عجیب بات ہے، عجیب سی آیت ہے بھئی، تو اللہ میاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے ابھی کس نے حل کیا مسئلہ؟ امام صادق نے۔ اس نے کہا یہ آیت کیا ہے کہ اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا، قدرت ختم ہو گئی؟ کہا نہیں ختم ہوئی، نہیں ختم ہوئی۔ کہ مولا سمجھائیے کہ کیسے نہیں ختم ہوئی؟ کا ایک چیز ہے محال عقلی، ایک ہے محال عقلی۔ تمہارے دماغ میں جتنی چیزیں فیڈ ہیں اس کے علاوہ تم نہ سوچ سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر کچھ دیکھو تو کلیجہ پھٹ جائے، مر جاؤ۔ مثلا اگر تم زمین کو گھومتے دیکھ لو اوپر سے جا کے کہیں سے کہ گھومتی کیسے ہے تو مر جاؤ گے، ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں ایسی خوفناک آواز ہے چلنے میں، فضا میں، کہ وہ آواز دہلا دیتی اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ محال عقلی ہے، کوئی زمین کو گھومتے دیکھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ گھوم رہی ہے اور ہم اسی پہ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اس وقت بھی گھوم رہی ہے، اور دیکھیے آپ بھی وہاں بیٹھے ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، نہ آپ گھوم رہے ہیں نہ میں گھوم رہا ہوں، حالانکہ گھوم رہی ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے کہ گھوم رہی ہے۔ یہ بھی قرآن میں آیا تھا ہم نے زمین کو تمہارے لیے جھولا بنا دیا، اب جھولے پہ بیٹھیے، کبھی ادھر آئے گا کبھی ادھر جائے گا۔ اور بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے کراچی میں لوگوں نے صوفوں کے بڑے بڑے جھولے بنائے ہیں، اور وہ زنجیر سے ڈرائنگ روم میں لٹکے ہوئے، جو بھی آیا تو اگر اس کے گھر نہیں ہے پہلے اسی پہ بیٹھیں گے، ذرا 1-2 پینگ لگا لے، ادھر گئے ادھر گئے۔ جھولے کا مزہ سب کو معلوم ہے، مگر زمین جھولا ہے، ہم کو تو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہل رہی ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو کہیں پتا چلتا ہے، ایسے ایسے ایسے، وہ تو جب زلزلہ، ورنہ عام بیٹھے ہیں پتا بھی نہیں گھوم رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے جھولا بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے جھولا بنا دیا، اور جھولے کا پتا بھی نہیں چل رہا۔ تو آپ کی عقل میں نہیں آئے گا زمین کیسے گھوم رہی ہے،
جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ زمین کیسے گونج رہی ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آفتاب بھی چل رہا ہے؟ لیکن آپ تو اس کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کھسک رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی بھی اپنی چال ہے، چاند کی اپنی چال ہے، ستاروں کی اپنی چال ہے۔ اب اوپر جیسے جیسے جائیں 7 آسمان تک، ہماری عقل میں آئے گا نہیں، نہ جنت ہماری عقل میں آئے گی نہ جہنم ہماری عقل میں آئے گی۔ نام ہے، لفظ ہے، کاغذ پہ لکھے، دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ محال عقلی، چونکہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے، تمہاری عقل میں کیسے آئے گا؟ اونٹ بڑا، ناکا چھوٹا۔ ہائے ہائے، امام سمجھا رہے ہیں۔ پھر امام نے کہا اس لیے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ کو یہ کرنا پڑے گا، یا ناکا سوئی کا اتنا بڑا بنے اور اونٹ گزر جائے، یا اونٹ کو تاگا بنا دے اور وہ گزر جائے۔ یہ تمہاری عقل میں آئے گا نہیں۔ اونٹ تاگا بن گیا، ناکا پہاڑ بن گیا، تم ہو گئے پاگل۔ اللہ یہ تھوڑی جاتا ہے تم پاگل ہو جاؤ، وہ تو چاہ رہا صحیح عقل رہو تاکہ ہمیں مانو۔ تو اپنی قدرتیں دکھا کے اب سمجھے جتنی قدرتوں کو ظاہر کیا تھا، اگر ان کو سمجھنے میں انسان کوشش کرتا تو روز سب کے کلیجے پھٹتے۔ اس لیے کہا علی کو بھیج رہا ہوں جو میری قدرت ہے اس میں دیکھتے جانا، دیکھتے جانا۔ اچھا اب یہ کیسے ہو گیا کہ سرکار میں بھی وہی اور علی میں بھی وہی؟ بہت جلدی جلدی سنا رہا ہوں، لیکن یہ سب ہے فلسفہ۔ اگر آپ کو کوئی مشکل زبان میں سنائے گا آپ کے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ عشرے کا موضوع ہے، 2 منٹ میں سمجھائے دے رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے 2 آئینے سامنے رکھے، ایک آئینہ نبوت کا، ایک ولایت کا، اور پھر خود آئینے میں جلوہ فرمایا، جو جو اس میں تھا وہ بس یوں ہی سمجھ لو جیسے اللہ نے 2 آئینے رکھے، اس میں تجلی فرمائی تو ساری صفات دونوں آئینوں میں آ گئی۔ اب ان کو یہ قدرت جب چاہے اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ لیں۔ علی نے ایک آئینہ رکھا، اب بات بن جائے۔ دیکھیے ہم اور آپ ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگ ماں سے پیدا ہوتے ہیں، اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اور امام ہماری طرح نہیں پیدا ہوتا۔ جب امام ارادہ کرتا آئینہ سامنے رکھ، نہیں یہ نہ ہو آپ کے گھر جا کے آئینہ رکھ کے کہیے اور کہیے کن میرا جیسا ایک بن جا۔ یہ والے آئینے نہیں، آئینہ ایک مثال ہے، نور کا آئینہ، صفات کا آئینہ۔ اللہ نے اپنی صفات کے آئینے رکھے، ادھر تجلی کی ادھر تجلی کی، اور جو کچھ تھا اس کے پاس تجلی میں وہ دونوں آئینوں میں آ گیا۔ اب جب آ گیا تو ان کے پاس بھی قدرت آ گئی۔ تو علی کی دی صفات جب شجاعت کے آئینے پہ عکس ڈالا تو اب بات بن گئے۔ جب امامت کے آئینے پہ نظر ڈالی تو حسن اور حسین بس حسین نے
پھر امامت کے آئینے میں جلوہ فرمایا تو زین العابدین آ گئے. اور اسی طرح عصمت ماں بی بی نے جب اپنا جلوہ عصمت کے آئینے میں کیا تو زینب ولادت نہیں پیدائش نہیں، نور کی تجلی نے جلوہ کیا، نور کی تجلی نے جلوہ. اس لیے حسین نے کہا زینب تم میرے لیے ماں کی جگہ ہو، ماں کی جگہ. تو اب حسین علی کی تلوار کے وارث، امامت کے وارث، تبرکات انبیاء کے وارث، اور زہرا کی چادر کی وارث جناب زینب. اور کبھی کبھی میں مصائب میں بھی بہت سے مسئلے حل کر دیتا ہوں جو ذہن میں بہت سی گیریں ہوتی ہیں، اسے کھول دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ عرب والوں کو اس گھرانے کے پردے سے کیا دشمنی تھی؟ آپ کو پتا ہے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی یہ تھی جب پردے کا حکم آیا تو سب نے چادر اوڑھ لی، عرب کی عورتیں چادر اوڑھنے لگیں. لیکن بنی ہاشم قرآن آنے سے پہلے ان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں، اور پورے عرب میں پردہ صرف بنی ہاشم میں تھا، یا ان قبائل میں تھا جو بنی ہاشم سے بیعت تھے. جیسے جناب خدیجہ کا بنی اسد کا قبیلہ، جناب خدیجہ بھی پردہ کرتی تھی اس لیے کہ عصمت ماں بی بی بن کے آنا تھا. یا جیسے ام البنین کا قبیلہ جو بنی ہاشم کو اپنا سردار مانتا تھا، ان کے اصولوں پہ چلتا تھا، ان کی تہذیبوں پہ چلتا تھا. یہ بھی شراب نہیں پیتے تھے، دوسرے قبائل بھی شراب، چونکہ بنی ہاشم ایسا کرتے ہم ایسا کریں گے، جیسے وہ حج کرتے ہم بھی کریں گے، جیسے ان میں اخلاق ہے ہم بھی اخلاق برتیں گے. گویا ان کی سیرت پہ چلتے تھے قرآن آنے سے پہلے، نبی آنے سے پہلے. تو بنی ہاشم کی عورتیں ایک چادر اوڑھتی تھی، وہ ایک مخصوص چادر تھی. وہ چادر سر سے چلتی تھی اور 1.5 گز باہر پیروں سے رہتی تھی، اور وہ گھیرا بناتی تھی پورے زمین پر. وہ اتنے گز کی ہوتی تھی کہ یہاں سے چل کے پھیل کر آگے تک آ جاتی تھی. اسے مکھنا کہتے تھے. اسی میں نقاب تھی، اور زمین پر اس لیے خط دیتی تھی کہ مرد کے لیے حرام ہے کہ اس کا کپڑا زمین سے لگے، عورت کے لیے حلال ہے کہ کپڑا زمین سے لگے، اس لیے کہ جب قدم اٹھے تو پیر نہ نظر آئے. اس لیے آپ پڑھتے ہیں روایتوں میں کہ ایک بی بی خیمے سے نکلی اور اس کی چادر زمین پر رگڑ کھا رہی تھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ چلنے میں جب قدم اٹھیں گے تو چادر سے نظر، اتنی بڑی چادر ہو کہ کسی کو قدم اٹھنے کی جنبش کا پتہ نہ چلے. یہ ہے عصمت، یہ ہے شرافت. اور وہ چادر دوہری ہوتی تھی، یعنی موٹی ہوتی تھی، اندر اس کے استر ہوتا تھا. وہ چادر پورے عرب میں ادب کی وجہ سے کوئی عورت نہیں اوڑھتی تھی. یہ سرداروں کی چادر ہے، یہ سرداروں کی چادر ہے. جب پردے کا حکم آیا تو جو چادر حلال ہوئی تھی سب کے لیے، جائز ہوئی تھی، وہ چادر یمن سے منگا کر رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو دیا. تو بنی ہاشم کی عورتیں 2 چادریں اوڑھتی تھی. ایک چادر اندر جو حدیث قصہ ہے، جو چادر تطہیر ہے، اس پر سے بنی ہاشم کی چادر. اب وہ چادر جو قصہ والی تھی وہ جسم سے ایسے لپیٹ لی جاتی تھی کہ کوئی اسے اتار نہیں سکتا. جب تک خود بی بی ارادہ نہ کرے وہ چادر نہیں اترے گی. بنی ہاشم کی وہ چادر جو پرانی تھی، عرب کو اس سے دشمنی تھی. زینب نے 2 چادریں اوڑھی تھی. جو سرداری کی چادر وہ کھینچی گئی، جو لپٹی ہوئی. آپ کہیں گے دلیل؟ کوئی کتاب سے دلیل نہیں، کسی کتاب سے دلیل نہیں، کسی راوی سے دلیل نہیں.
آپ کی عقل سے دلیل دے رہا ہوں، آپ کی عقل سے. آپ سب سنتے اور پڑھتے ہیں. پڑھیے، اتنی موٹی کتاب ہے رسول اللہ کا سراپا، بازار میں ملتی ہے، پڑھ لیجئے. اس میں کیا کیا لکھا ہے، چیپٹر بنے. آنکھ ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی، زلفیں ایسی تھیں، ناک ایسی تھی، رخسار ایسے تھے. ہے کہ تل نظر آ رہا تھا راوی کو، تل ایسا تھا، ریش ایسی تھی، گردن ایسی تھی، سب لکھا ہے. حد یہ ہے کہ سینے پر ایک چاندی کی لکیر تھی، کلائیاں ایسی، انگلیاں ایسی، پیر ایسے، قد ایسا، سینہ ایسا. تو دیکھ رہے تھے نا بار بار رسول کو، چہرے پہ نظر تھی. اب علی کو پڑھیے، علی کا قد ایسا، پیشانی ایسی، زلفیں ایسی، بال ایسے. کتاب میں لکھا ہے. امام حسن کے لیے لکھا ہے، امام حسین کے لیے لکھا ہے، لکھا ہے نا. جب کروڑوں لوگ ایک شخص کو مسلسل دیکھیں گے تو سب یاد ہو جائے گا. آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہیں، پیشانی کیسی ہے. ارے کسی کتاب میں مجھے لا کے دکھاؤ کہ بازار میں کوفے سے شام تک ساری بیویاں گئی تھی، کیا کسی نے چہرہ بتایا؟ شرم کرو، جلدی سے عقل میں اتارو، عقل میں اتارو. کسی کتاب میں معاذ اللہ کسی نے یہ لکھا کہ ہم نے بیویوں کو دیکھا؟ کوئی ہے؟ کہیں روایت سنی ہے کسی سے؟ بازار میں لاکھوں کا مجمع تھا، کوئی تو دعویٰ کرتا ہم نے دیکھا. ارے آنکھیں اندھی ہو گئی. کوئی نہیں. اسی کو کہتے ہیں آئے تطہیر. یہاں پردے 14 تھے، قرآن کی ایک ایک آیت نے پردہ کیا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا. اور آپ کہیں گے آواز، خطبے جو دے رہی تھیں، اٹھا کے کتاب پڑھ لو. ہر راوی نے یہ کہا علی کی آواز آ رہی تھی، علی کی آواز میں زینب کی آواز کا اللہ نے پردہ کیا. پڑھ لو، ہر راوی کو پڑھ لو. کوفے کے بازار میں علی بول رہے تھے، کیسا اللہ نے آواز کا پردہ کیا. عقل میں آ رہی ہے؟ کچھ تو رزلٹ اس عشرے کا آنا چاہیے تاکہ معرفت تو سمجھو. پرسوں کہا تھا نورانی بن جاؤ، ایسے نہیں نورانی بن سکتے جب تک احترام کی حدوں تک نہ پہنچ جاؤ. نہیں سمجھے؟ ابھی جملہ کہا تھا اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ان کا احترام. تم واجب نہیں کرو گے اپنے اوپر ان کا احترام. یہی ہے احترام کہ اگر سنو کہ کسی نے انہیں دیکھا تو زبان پکڑو، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے. اللہ کا بنایا سورج ہے، والشمس والضحیٰ. پتہ ہے کیوں قسم کھائی اللہ نے؟ اس لیے قسم کھائی کہ جب کبھی عصمت مآب بیبیاں صحن میں آتی تھی تو آفتاب اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا. ان حدوں تک تو جانا پڑے گا نا تمہیں. کوفہ ہے، کوفہ، علی خلیفہ ہیں، بادشاہ ہے، زینب شہزادی ہیں. روز صبح تلاوت کرتی تھیں، علی باہر بیٹھے تھے. لوگ آئے، کا وقت بہت گزر گیا، اب تک آفتاب طلوع نہیں ہوا، اپنے مطلع پہ رکا ہوا ہے. کہا ٹھہرو دیکھ کر آتا ہوں. علی کو پتا ہے کہ آفتاب کیوں نہیں طلوع ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ رک جائے، یہ صرف امامت کے گھرانے کو معلوم ہے کہ کیوں رکتا ہے. اندر گئے، دیکھا زینب تلاوت کر رہی اور چادر زینب کی تلاوت کرنے میں دیکھیے عورت یہاں سے باندھے گی، اور عصمت مآب بیویاں گھروں میں بھی اسی طرح رہتی تھیں. کسی وقت بھی جبریل آ سکتے ہیں.
یہ نہیں کہ باہر نکلی تو ایسے اور گھر میں اتار دیا. تو یہاں سے ہے. علی نے دیکھا کہ چادر یہاں تک آ گئی، یہاں کے بجائے یہاں آ گئی. جیسے ہی مولا داخل ہوئے، بی بی نے قرآن بند کیا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی. علی قریب آ گئے اور ایک بار کہا زینب ہاتھ بڑھا کے. زینب وہ آفتاب نکل نہیں رہا اس لیے کہ وہ تمہیں برہنہ نہیں دیکھنا چاہتا، سر برہنہ نہیں دیکھنا چاہتا، کھلے سر نہیں دیکھنا چاہتا. اب پڑھ لینا، جتنے مقتل ہیں سب پڑھ ڈالنا میرے کہنے سے اس مقام کو کہ جو عصر کا وقت ہے میری طرف سے پڑھ لینا. اور تمہیں ہر راوی لکھے گا جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی آفتاب نے گہن لگ گیا، آفتاب نے چہرہ چھپا لیا. رات آئی تو چاند نے بھی اپنا چہرہ چھپا. چاند گہن سورج گرہن عاشور کے دن ایک ساتھ ہوا، کبھی نہیں ہوا. اب ہوگا اس دن جس دن مہدی آئیں گے، بس 2 بار سورج گرہن چاند گرہن. یہ سورج سیاہ کیوں ہو گیا؟ اسے پتا ہے ابھی خیمے جلیں گے، ابھی عصمت ماں بیبیاں باہر آئیں گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد چاند طلوع ہو جائے گا. 10 تاریخ کا چاند ہے 11ویں کی شب کا، تو اوپر آئے گا تو اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، نقاب پڑ گئی، اس لیے کہ بیویاں فرش پہ بیٹھی ہیں. اور ایسے میں کسی بیوی نے کہا بچہ نہیں ملتا میرا. جب خیمے جلے تھے تو باہر کی طرف دوڑا تھا. زینب نے کہا بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اٹھی تھیں بس کہا تھا ام کلثوم سے چلو اس بی بی کے بیٹے کو ڈھونڈ کر لائیں، کہ سامنے سے ایک بی بی آ گئی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے. آواز آئی زینب زینب. قریب گئی. کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہ یہ تیرے قافلے کا بچہ مجھے فرات کے پاس ملا. میں نے کہا میں تجھے پہنچا دوں، تیری امانت. کہا بی بی لشکر یزید میں کوئی عورت نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اس سے یہ امید نہیں کہ ہم پہ رحم کھائے. اور ہم میں سے تم ہو نہیں اس لیے کہ تمہارے سر پہ چادر ہے اور ہمارے سر پہ چادر نہیں. تم ہو کون؟ تو چہرے سے چادر ہٹائی. کا چاند میں گہن نہ ہوتا تو دکھاتی حسین کا لہو میرے چہرے پر. میں تیری ماں فاطمہ ہوں. یہ شام غریباں ہے. مصائب سن پاؤ گے آج کے؟ اماں آپ کربلا میں ہیں. کہا 2 محرم سے یہی ہوں، 2 محرم سے یہی ہوں. سب کے لاشے پہ پہنچی ہوں. علی اکبر کے لاشے پہ میں تھی، عباس کے لاشے پہ میں تھی، حسین کے لاشے پہ میں تھی. اور زینب کبھی میں حسین کے لاشے پر ہوں گی، کبھی تیرے پاس. گھبرانا نہیں، جب تیرا قافلہ چلے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی، ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. بازار کوفہ، بازار شام، شام کا قید خانہ. ایک دن دربان آیا، زنجیر ہلائی در کی. سید سجاد ایک بات کہنی ہے. کہو. کیا بات؟ کا زمانہ بڑا پرآشوب ہے. اگر ذرا سی شکایت کسی کی ہو جائے تو حاکم اسے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. ہماری نگرانی ہے کہ کوئی باہر نہ جائے قید خانے سے، کوئی نہ نکلے. کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ سامنے جو قید خانے کے دروازے کے درخت لگا ہے، روزانہ رات کو ایک بی بی چادر اوڑھے اس درخت کے نیچے آ کے روتی ہے. سید سجاد نے کہا دربان کیسی بات کرتا ہے، باہر سے تو نے تالا لگایا ہے، ہماری کون بی بی باہر نکل کے جائے گی؟ کہ میں کہہ رہا ہوں اگر شکایت ہو گئی اور کوئی بی بی باہر نکل آئی تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، سزا ملے گی. کہ تو کیسے کہتا ہے کہ وہ بی بی ہم میں سے ہے؟
کہ وہ جو کونے میں روز بیٹھ کے روتی ہے نا، اس کی آواز سے آواز رونے کی ملتی ہے۔ سید سجاد نے کہا اچھا رات کو جب ایسا واقعہ ہو تو ہمیں آ کے بتانا، اور در کھول دینا زندہ کا، تالا کھول کے مجھے لے چلنا، میں آپ چل کے دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ رات آئی، دربان بھاگا بھاگا آیا کہ سید سجاد وہ بی بی درخت کے نیچے رو رہی ہے، سیاہ چادر اوڑھے، اور ایسے روتی ہے جیسے کوئی اپنے جوان بیٹے کو لاشے پہ روتا ہے۔ اس پورے عشرے کا ثواب، 10 مجلسوں کا ثواب تمہارے اجداد کے لیے، تمہارے بزرگوں کے لیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے گھر آباد رہیں، اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ تم نے عزائے حسین میں 40 دن پورے کر لیے۔ فاطمہ زہرا کے یہاں تم مقبول، تمہاری آوازیں مقبول، تمہارا گریہ مقبول، تمہاری عبادتیں مقبول، تمہارے اعمال مقبول۔ اور ذکر کس کا ہے؟ ایک بار دربان آیا، تالا کھولا کہ سید سجاد باہر آؤ، وہ بی بی سامنے ہے، زنجیروں کو سنبھالے ہوئے۔ ایک بار پہنچے، کہا بی بی تو کون ہے؟ بی بی تو کس کو روتی ہے؟ آواز آئی اپنے حسین کو، کا نام تو بتاؤ، کہ میں حسین کی ماں فاطمہ۔ میں حسین کی ماں فاطمہ۔ اللہ اکبر، کیا گریہ تھا۔ زینب شام سے چل رہی تھیں، ہزاروں عورتیں بی بی کو رخصت کرنے آئیں، ناکے بیچ میں تھے، اس پہ عماریاں تھیں، سیاہ پردے پڑے تھے، اور ایک ایک کو زینب نے ناکے پہ بٹھایا تھا۔ رباب کو بھی لے کر آ گئیں، کہا بھابی کربلا چلو، وارث کا ماتم کرنا، چل کے تو دیکھیں حسین کی قبر کی کیا حالت ہے۔ سمجھاتی ہوئی لائیں، روتی ہوئی رباب چلیں، تو ایک بار رباب کو روک کر حضرت زینب نے پھر قید خانے کے دروازے کو دیکھا، اور ایک بار خود بے قرار ہو گئیں اور دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا۔ بھائی سننا اور میری طرف دیکھنا، ایک بار زینب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ گیا، جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو سینے سے لپٹا لے، اور ایک جملہ کا، سکینہ ڈرنا نہیں، پھوپھی آئے گی، پھوپھی واپس آئے، میں شام میں تجھے اکیلا نہیں رہنے۔ اب سمجھے راز کیا ہے؟ زینب کا روضہ بھی وہی ہے، جہاں پھوپھی کا روضہ وہیں بھتیجی کا روضہ۔ ہم رہیں گے سکینہ، شام میں رہیں گے، تمہارے پاس رہیں گے۔ زینب شام واپس چلی گئی تھیں سکینہ کی محبت میں، لیکن جب کربلا پہنچی تو جابر بن عبداللہ انصاری پریشان، قبر سے آواز آ رہی تھی، ہٹو میری بہن میری قبر پہ آ رہی۔ جابر ہٹ جاؤ، غلاموں کو ہٹاؤ، بنی اسد نکل آئے، ہزاروں عورتیں بنی اسد کی، اور ایک مجمع کربلا میں ہو گیا۔ اور راوی کہتا ہے ناکے رکنے لگے، لیکن ایک ناکا قبر حسین پہ جو رکا تو میں سمجھا ناکا بٹھایا جائے گا، ہماری اتاری جائے گی، پھر کوئی برآمد ہوگا، لیکن کھڑے قد سے اونٹ پر ہماری سے کسی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا۔ الوداع ہے، ابھی ممتاز صاحب الوداع پڑھیں گے، سن کے جائیے گا، سن کے جائیے گا۔ نجمہ فندی کا نواح ہے، عزادار آئے ہیں، عابد بیمار آئے ہیں،
یہ کافی ہوں گے، میں پورا مصرع نہیں پڑھ رہا تاکہ اسی وقت نواز سنیں آپ، تاکہ گریہ تاری ہو کہ سید سجاد کربلا میں آئے کیسے، اور اعلان کرتے ہوئے کوفہ فتح کر کے آئے ہیں، شام فتح کر کے آئے. یہ تو سید سجاد نے کہا قبر. زینب نے کیا کہا؟ پہلا جملہ کیا کہا؟ اب قبر سے لپٹی اور لپٹنے کے بعد ایک بات کہی، بھیا عاشور کے دن چلتے وقت تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا، میں لا نہیں سکی، سکینہ تمہاری امانت واپس. بھیا کیا کرے، تم نے خدا کر خواب میں بلا لیا. قبر حسین لرزنے لگی، قبر حسین لرزنے لگی. کل مصائب یہاں پہ چھوڑے تھے کہ ایک بار مسند کو حسین کی قبر پہ بچھایا، اس پہ سب سر رکھے اور رکھنے کے بعد طواف کیا اور ماتم کرتی جاتی تھیں، اور بنی اسد کی تمام عورتیں ساتھ میں سر پہ ہاتھ مار کر کہتی تھیں، ہائے حسینہ وائے حسین، ہائے حسینہ وائے حسین. جب خوب ماتم ہو چکا، زیارت ہو چکی، اور سر کی طرف انگلی اٹھا کر زینب نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فاطمہ کے لال تجھ پہ سلام، میرے ماں جائے تجھ پہ سلام. بنی اسد کی عورتیں کہنے لگیں، سب کا ماتم ہو گیا، گنج شہیدہ پہ ماتم ہوا، حبیب کی قبر پہ ماتم ہوا، حسین کی قبر کا ابھی ایک ماتم باقی ہے. میں آگے چلتی ہوں، تم میرے پیچھے جلوس بنا کر چلو اور جو میں کہوں وہ کہنا. ایک بار زینب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سر پہ مار. واہ باسا، واہ باسا، یہاں پہ مسائب چھوڑے تھے، آگے سے سن لو آخری جملہ. ایک بار زینب نے ماتم شروع کیا، بنی اسد کی عورتوں نے واہ باسا، واہ باسا. اور حسین کی قبر پہ جو کہا ہے وہ یاد ہے نا، سکینہ کو نہیں لا سکی، سکینہ تمہاری امانت شام کے قید خانے. اب عباس کی قبر پہ بہن آ رہی ہے. ایک بار قبر پہ پہنچی اور پہنچتے ہی اپنے آپ کو گرایا اور بیٹھنا کا، غیرت دار بھیا چادر اڑا کے لائے تھے، سو گئے. ارے تم سو گئے. زینب ننگے سر بازوؤں میں، عباس اٹھو، بہن کے وقت ماتا یا حسین، یا حسین. بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں. اٹھو حسین عابد بیمار، زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں. اٹھو حسین، ارے زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں. اٹھو حسین، ارے کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے تب قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں، قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں. اشکوں کی نظر لے کے دل افگار آئے ہیں، اشکوں کی نظر سب بولیے. اور زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں. اٹھو حسین عابد بین، اٹھو حسین عابد بین. قربانیوں سے صبر کو محکم بنا دیا، قربانیوں سے صبر کو محکم بنا دیا، قربانیوں سے صبر کو محکم بنا دیا، قربانیوں سے صبر کو محکم بنا دیا. سب کو تمہارے درد کا محرم بنا دیا، سب کو تمہارے درد کا محرم بنا دیا. ہر ایک دل کو صاحب ماتم بنا دیا، ہر ایک دل کو صاحب ماتم بنا دیا. ماتم
مرشدوں کے قافلہ سالار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیدار ہیں، اٹھو حسین ہیں، جس نے دل پہ داغ لیا تھا وہ ساتھ ہے، جس نے دل اکبر کو جس نے صبر کیا تھا وہ ساتھ ہے، اکبر کو جس نے صبر کیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو جس نے نظر دیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو جس نے نظر دیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو جس نے نظر دیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کو جس نے نظر دیا تھا وہ ساتھ ہے، ارے صورت دکھاؤ طالب دیدار آئے ہیں، اٹھو حسین تھے جس کے منتظر وہ حسینہ کہیں نہیں، 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 ارے وہ غم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، وہ غم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، اور سب ہیں تمہاری بالی سکینہ کہیں نہیں، 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 کھو کر اسے یہ بے کس و ناچار آئے ہیں، اٹھو اسے اٹھو حسین ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں رہا، ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں رہا، ارے ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں رہا، ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں رہا، کیا قافلہ حضور کا پیاسا نہیں رہا، کیا قافلہ اب گھاٹ پر فرات کے پہرا نہیں رہا، اب گھاٹ پر فرات کے پہرا نہیں رہا، لے کر خبر یہ آپ کے غمخوار آئے ہیں، اٹھو حسین اٹھو فریاد و اشک و آہ کی فرصت بھی مل گئی، فریاد و اشک و آہ کی فرصت بھی مل گئی، فریاد و اشک و آہ کی فرصت بھی مل گئی، فریاد و اشک و آہ کی فرصت بھی مل گئی، ارے ہاتھوں کو قید و بند کی رخصت بھی مل گئی، ہاتھوں کو ماتم کی غمزدوں کو اجازت بھی مل گئی، 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 ارے مجلس کریں گے دھوم سے سفار آئے ہیں، اٹھو اٹھو ارماں دل نبی کے دل آرام ہے کوئی، 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 اہل وطن سے جان وطن کام ہے کوئی، اہل وطن سے جان وطن کام ہے کوئی، ارے نانا کی قبر کے لیے پیغام ہے کوئی، 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 ارے یثرب کی سمت جانے کو تیار آئے ہیں، اٹھو اسے نہ مہ مل گئے نہ غار
فوج ہے، نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے، نہ سر پہ علم نہ چادر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران میں مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران میں مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات درد